کل رات آخری بار رو کر کچھ زندہ رشتوں کو دفنا دیا میں نے. مجھ سے لوگ تو کیا میری نیندیں بھی ناراض ہیں. محبتوں کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے. جب اکڑ شدید ہوتی ہے تب پکڑ شدید ہوتی ہے. کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں ختم ہو جاتا ہے. سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے. ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت کا قائم دیکھا ہے تو وہ عورت ہے. ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا. جب اپنوں میں مکار غدار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی گھٹنوں سے ہار جاتا ہے. ہمارے بعد نہ آئے گا اسے چاہت میں سکون، وہ زمانے سے کہتا پھرے گا مجھے چاہو اس پاگل کی طرح. سمجھ کر مال غنیمت مجھ کو اس کی یادوں نے بے پناہ لوٹا. حیات کیا ہے وفات کیا ہے، تمہارا آنا تمہارا جانا. برا چاہنے والے کو بتا دو مجھے کب دیکھا. اے میرے مالک اللہ عز وجل، جب میری آخری سانس ہو قدموں پر کلمہ شہادت ہو. کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا. اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا. نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے. یا اللہ مجھے ہدایت والی زندگی نصیب فرما اور خاتمہ بالخیر کر کلمہ اور ایمان والی موت نصیب فرما. زبان اور لہجہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. اے اللہ سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما. اے پروردگار عزت گناہ سے مجھے ناآشنا کر دے، بس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر دے. خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز گونجتی ہے. نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہے. جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی. وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. اپنی حد میں رہنا سیکھو. حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے. کمزرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے. آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے. مرد کو زیادہ دین کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دیا کرو. فرمان امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اوپر کی وجہ سے ہوتی ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی مرد کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے قراری سے نقصان کی سوا کچھ حاصل نہیں اور انسان کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے. اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پہ مارے. نکاح کی بات کرو تو محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو گھر والے نہیں مانتے. نفس جس سے نکاح ہی نہیں کرنا اس سے
باتوں کے ذریعے نفس کے چسکے بھی ڈالے۔ شوہر پر بیوی کا حق۔ حضرت معاویہ اشیری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پہ مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ دنیا ایسی ہوتی ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مذاق اڑانا بے عقلوں کا شیوہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا فرمان ہے کہ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رغبت اور خوف کے وقت نفس کو قابو میں رکھنا بہترین ادب ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں۔ فرمان حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرا ماننا ہے جب نماز پڑھ کے سکون ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ بہت خوش ہے ہم سے۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی مشکل بھلا کیا مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیاپن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں کہ اس سے تم کامیاب و نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مولا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید و خوف دونوں مساوری رہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔
तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को उस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज भी शिफा देते हैं। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। नरमी से जवाब देना दूसरे के गुस्से को कम करता है। वो शख्स जिंदगी में कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। दोस्त कमजोर हो जाएं तो दुश्मन खुद ब खुद ताकतवर हो जाते हैं। आपका बेहतरीन उस्ताद आपकी आखिरी गलती है। हर एक सवाल का उसको जवाब क्या देते, हम अपनी जात का उसको हिसाब क्या देते। जो एक लफ्ज की खुशबू न रख सका महफूज, हम उसके हाथ में पूरी किताब क्या देते। हर इंसान का दर्द बड़ा होता है, उसे महसूस करने के लिए आपको उसकी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। मगर सच तो बस इतना है कि हम अपना दर्द जताते आगे निकल जाते हैं। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। एहसास ताल्लुकात की बुनियाद है और एहसास हमेशा वही शख्स करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मशविरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हों। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पे उस वक्त जब इख्तलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात न हो। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुनाफिकों की एक पहचान ये है कि वो अपने लिए तो रास्ता आसान बना लेते हैं और दूसरों के लिए परेशानियां पैदा कर देते हैं, और मुनाफिक शैतान का गिरोह है और आग का शोला है। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मौफी जिस कदर शरीफ की इस्लाह करती है उतना ही कमीने को बिगाड़ देती है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रहता। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जो शख्स अपने नफ्स की हकीकत से नावाकिफ रहता है वो अपनी हालत की इस्लाह से बेनियाज रहता है। खुदा को कोई आवाज इतनी महबूब नहीं जितनी तलबगार की सदा। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। या अल्लाह पाक मेरी परेशानियों को सुकून में बदल दे। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। लोग जिंदा है, रिश्ते मर गए हैं। वक्त आने पर जवाब दूंगा, लहजे सबकी याद है मुझे। इंसान भी डसता है जहर डालकर लफ्जों में। अच्छी जिंदगी अच्छी सूरत से नहीं, नीयत से मिलती है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हो। धोखा लोग नहीं देते, धोखा हम खाते हैं। हमारा यकीन, हमारा एतबार, हमारा एतमाद और सबसे बढ़कर हमारी तवक्कुआत हमें धोखा दे जाती है। इंसान वही जिद करता है जहाँ उसको मान हो, फिर उसकी बात को रद्द नहीं किया जाएगा। जब मान टूट जाता है तो आवाज थम जाती है, खामोशी छा जाती है और अल्फाज बिखर जाते हैं।
کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا، آخر مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ تنقید کر کے میرے ہنر کی اڑان پر تسلیم کر رہا تھا وہ میرے مقام کو۔ تو نے تن کے سمجھ کے پھونک دیا، میری دنیا تھی آشیانے میں۔ قتل ہوئے ہم اس طرح قسطوں میں، کبھی خنجر بدل گئے کبھی قاتل بدل گئے۔ غریب کو روٹی خود ہی دیا کر مولا، تیرے بندے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو۔ ذرا دیکھنا دروازے پہ کوئی کچھ دینے آیا ہوگا، زخم ہو تو رکھ لینا، عشق ہو تو رفع دفع کر لینا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنا برا ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ رنگ بدلنے والا شخص، حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ، حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی مضطرب کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوست کا دشمن، حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، ورنہ اپنے دوست سے عداوت ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، بھلے ہی اسے مردوں کے گھر قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ مومن احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ ایمان کا بہترین جز احسان ہے، سخی وہ ہے جو دولت احسان لٹائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت جائے استقرار ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے مستقر کا کچھ سامان کر لو اور اپنے اسرار کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھا، ان سے واقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاہلوں کی بات گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس سبزے پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا، اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔